بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی معذور کا مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ شرعی معذور ہوتا کیا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں، یہ جو ہے آج کے اس لیکچر کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیں، شرعی معذور ہر وہ شخص ہوگا جو ایک پورا وقت جس کو اس حالت میں گزر جائے کہ وضو قائم رکھتے ہوئے اپنی فرض نماز ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ شرعی معذور ہوگا۔ ہر ایسا شخص جس کے ساتھ کوئی ایسا عذر آ گیا کہ پورے وقت کے اندر وضو کو قائم رکھتے ہوئے اپنی نماز ادا نہ کر سکتا ہو، وہ شرعی معذور قرار پائے گا۔ بھائی، جس طرح کسی کو زخم ہو گیا اور مسلسل اس سے تھوڑا تھوڑا خون رس رہا ہے، خون رک نہیں رہا، اسی طرح فرض کر لے کسی کو جو ہے موشن لگ گئے، یا فرض کر لے کوئی اور جو ہے ناپاکی جسم سے خارج، پیپ خارج ہوئی جا رہی ہے، ہوا خارج ہوئی جا رہی ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر وہ وضو قائم رکھتے ہوئے اپنی نماز نہیں ادا کر سکتا۔ مثال کے طور پہ وضو کیا، موشن آ گئے، پھر کیا، اسی طرح مگر پورا ایک وقت اسی طرح گزر جائے، حتیٰ کہ آخری وقت بھی آ جائے۔ اب یہ کیا پورا وقت اس نے کیا ایک خاص حالت میں گزرا ہے کہ اس کا وضو قائم نہیں رہ رہا، تو ایسے شخص کو شریعت شرعی معذور قرار دیتی ہے۔ ایسے شخص کو شریعت شرعی معذور قرار دیتی ہے۔ اب شرعی معذور کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم تو اپنا یہ امتحان لے گا۔ امتحان مطلب یہ کہ وضو کیا پھر ٹوٹ گیا، وضو کیا ٹوٹ گیا، وضو کیا ٹوٹ گیا، تو اس طرح جو ہے وہ کیا قرار پا جائے گا؟ جب بالکل آخری وقت آ گیا تو اس کا شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا، اس کا شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا۔ جب وہ شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اب کیا کرے گا؟ وہ آخری وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اب اس نماز کے دوران بھی اگر اس کے ساتھ وہی وضو توڑنے والی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اب اس چیزوں کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنا جو ہے اسی حالت میں نماز اسی عذر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسا شخص کا اس بیماری کی وجہ سے پھر جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، جب ایک دفعہ عذر ثابت ہو گیا فرسٹ ٹائم، مثال کے طور پر ظہر سے عصر تک کا یہ معاملہ تھا، ظہر سے عصر تک یہ معاملہ ہو گیا کہ جب بھی وضو کیا ٹوٹ گیا، جب بھی وضو کیا ٹوٹ گیا، تو اب جب عصر کا وقت آئے گا، اب دوبارہ بندے کو اپنا امتحان لینے کی ضرورت نہیں کہ دوبارہ وہ اسی طرح ایک مشقت اٹھائے، بلکہ اگلے وقت میں جب بھی ایک مرتبہ بھی عذر پایا گیا، ایک مرتبہ وہی عذر پایا گیا، نیا عذر کی نہیں بات کرے، جو پہلے عذر سے جس کا پہلے فرض کر لیں خون نکلنے کا مسئلہ تھا، عصر ظہر پڑھ لیا آخری وقت میں وضو کر کے، عصر کا وقت شروع ہوا، پھر وہی خون جاری ہو گیا، تو اب ایسا شخص کیا کرے گا؟ ایسے شخص کو اب نئے سرے سے امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ شخص کیا ہوگا؟ شرعی معذور ثابت رہے گا۔ اب دوسرا وقت آ جائے، نماز عصر کا وقت آ گیا، اب وہ کیا کرے؟ وضو کر کے نماز شروع کر دے۔ وہی عذر اگر پایا جاتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر دوسرا کوئی عذر پایا گیا تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر ظہر سے عصر تک جو مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ تھا خون نکلنے کا، اب جو بعد میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ فرض کر لیں پیپ بھی نکلنی شروع ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں وہ عذر نہیں ہے جو پہلے پایا گیا تھا، اب کیا ہے؟ نیا عذر ہے، تو نئے عذر کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، پہلے عذر کی وجہ سے اس کا وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ظہر سے عصر جب امتحان لے لیا تو عصر سے مغرب اس کو دوبارہ امتحان لینے کی اس طرح مشقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ بھی اگر اس یعنی نماز کے اندر، نئی نماز کے اندر اس کا عذر پایا گیا تو اس کا شرعی معذور ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، یہ یاد رکھیں
کہ شرعی معذور کا جو عذر ہے نا، شرعی معذور کا جو وضو ٹوٹے گا وہ عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ جب نئی نماز کا وقت آئے گا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب دوبارہ اس کو جو ہے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں وہ اس عذر کی اجازت تھی کس ایک خاص وقت تک، ایک خاص نماز کے لیے، لہذا اب کیا ہوگا، وہی کہتے ہیں نماز پڑھ سکتا ہے، نئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں جب دوسری نماز آئی، اب پھر ایک حاجت ہے، ضرورت ہے، نماز تو پڑھنی ہے، تو اب امتحان تو پہلے لے چکا، جب لے چکا تو اب پھر دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں، شرعی معذور ثابت ہے۔ اب نئی نماز کا جیسے ہی وقت آ جائے گا، وقت گزر جائے گا، تو وقت گزرنے کے بعد نئی نماز کے لیے اس کو دوبارہ اپنا امتحان لینا پڑے گا، اور پھر اس کا کیا ہے جو ہے امتحان نہیں، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے پھر اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، ایک وضو سے جو میں نے بتایا جو عذر کی وجہ سے ہے، اس کے اندر نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، فرض بھی پڑھ سکتا ہے، اور سنت وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ دوسری نماز جب آئے گی اس کے لیے وہ تازہ وضو کرے، اور اس وضو کی وجہ سے جو ہے وہ بھی اس طرح کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ شرعی عذر کے ثبوت کا تھا کہ وہ امتحان لے۔ اب اس کا شرعی معذور ہونا کب تک ثابت رہے گا؟ یاد رکھیں کہ اگر اگلے پورے وقت کے اندر اس کو وہ عذر نہیں پایا جاتا تو شرعی معذور ہونا اس کا ختم ہو جائے گا۔ اب وہ شرعی معذور نہیں رہا، کیونکہ شرعی معذور عذر کی وجہ سے تھا، جب عذر ختم ہو گیا تو پھر وہ معذور نہیں رہا۔ اب معذور نہیں رہا تو اب اس کے لیے یہ حکم نہیں رہے گا، بلکہ اس کے لیے پھر جو ہے یعنی مکمل عصر سے مغرب تک کوئی عذر نہیں پایا گیا تو وہ شرعی معذور ختم ہو گیا۔ اب جو ہے وہ دوبارہ جس طرح پہلے جو ایک غیر معذور بندہ ہے اسی طرح وضو کر کے کپڑے پاک کر کے اور وہ اپنی جو ہے نماز پڑھے گا۔ تو یہ شرعی معذور کا مسئلہ تھا جو کہ بیان کیا۔ اس کے اندر بہت ساری صورتیں آ جاتی ہیں، جیسے جنگ کے لڑتے ہوئے کوئی زخمی ہو گیا، یا پھر بعض اوقات جو ہے عورت کو استحاضہ کا مسئلہ تھا۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام فاطمہ بنت ابی جبیش تھا، ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا، تو پیارے آقا نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جو رگ کا خون ہے اور اگر یہ آئے تو تم نماز پڑھتی رہو، اگرچہ قطرات جو ہیں وہ ٹپکتے رہیں۔ تو بہرحال ایسے شخص کے حق میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس عذر میں جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔